الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں چند باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے متعلق عرض کی جائیں گی۔ یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سفر کے مہینے میں جو بعض کام غلط کرتے ہیں اس کے بارے میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ سفر کا مہینہ گزرنے کے بعد جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ربیع الاولیٰ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کب ہوئی، کیسے حالات میں ہوئی، کس علاقے میں، کس زمانے میں ہوئی، یہ اس سلسلے میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت میں جو زمانہ چل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد کا زمانہ ہے یہ۔ اور جو 1400 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر اتنے ترقی کے مواقع نہیں تھے، دنیا اتنا مادی اعتبار سے ترقی نہیں کی تھی، البتہ لوگوں کے اندر بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھی، کچھ کمیاں بھی پائی جاتی تھی۔ اب وہ ساری دنیا کے حالات وقفے سے ملتے تھے، لیکن ملتے ضرور تھے ایک دوسرے کو۔ پہلے زمانے میں کسی کے انتقال کی خبر پہنچانا ہے تو ایک آدمی کو بھیجا جاتا تھا یا خط لکھا جاتا تھا، مہینہ 2 مہینہ، بعض دفعے 15 دن 10 دن میں وہ خط پہنچتا تھا۔ اور آج کے حالات الگ ہیں، آنن فانن ہر حال کی اطلاع مل رہی ہے۔ یہ دنیا مادی اعتبار سے ترقی کی ہے، لیکن اس زمانے میں کے جو حالات تھے وہاں پر بھی معلومات ہوتے تھے، لیکن تھوڑا سا وقفے سے۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ جو سرزمین ہے مکۃ المکرمہ کی، عربستان کی، مملکت العربیہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ملک کی جو زمین ہے، وہاں کے رہنے والے جو ہیں اور وہاں کے آباد جو لوگ تھے، ان کے حالات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جہالت وہاں پر بھری ہوئی تھی، جہالت بھری ہوئی تھی۔ خوبیاں بھی تھی لیکن جہالت بھی تھی۔ پہلے خوبیوں کا تذکرہ کر دوں۔ وہ لوگ کسی سے وعدہ کرتے تو وعدہ پورا کرتے تھے، نبھاتے تھے اس کو، چاہے اس کے لیے کتنے بھی پاپڑ بیلنے پڑے،
جنگ کرنی پڑے تو جنگ کرتے تھے، لیکن وعدے کو نبھاتے تھے۔ اور پھر مہمان نوازی، کوئی مہمان آتا تو اس کو کھلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے لیکن سامنے والے کو کھلاتے تھے۔ اور وہاں پر شہ سواری بہادری ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، اور مکے کے لوگ بڑے بہادر ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے نہیں ٹھہرتے تھے، لیکن چند کمیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ ڈاکہ مارنا، لوٹنا، یہ بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اس سے ہٹ کر شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا بجانا، یہ سارے چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، بلکہ اتنا زیادہ پائی جاتی تھی کہ ساری دنیا میں اتنے نہیں تھے جتنے وہاں پر تھے۔ اب کوئی محفل بغیر ناچ گانے کے، شراب کے نہیں ہوتی تھی۔ شراب پیتے تھے، ناچتے تھے، لڑکیوں کو نچاتے تھے جیسا آج ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی کرتے تھے۔ اور یوں سمجھیے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو گیا تھا، یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اتنی جہالت ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور بڑے بڑے دنگل ہوتے تھے جس کے اندر کشتی لڑا کرتے تھے، کثرت کیا کرتے تھے، صحت کو بناتے تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے وہاں پر، اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے تھے، اور جب لڑنا ہوتا سارے قبیلے والے مل کر دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور یہ حالات کو دیکھ کر باہر کے لوگ وہاں پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں پر حکومت کرنا گویا کہ درد سری مول لینا تھا، وہاں کے لوگوں کو قابو میں کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے لوگ ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، وہ آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے تھے، لیکن تھے بڑے بہادر۔ تو وہاں ان خرابیوں کے ساتھ ساتھ بعض خرابیاں ایسی بھی تھی جس کو وہ لوگ اچھائی سمجھ کر کرتے تھے، جو شریف انسان نہیں کر سکتا اس کو۔ وہ یہ کہ کعبۃ اللہ وہاں پر تھا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس جگہ کو بنایا ہے وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے۔ یہ جب پانی ہی پانی تھا، اور اس وقت میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو وجود میں لانا چاہا تو زمین بننا جہاں سے شروع ہوئی وہ کعبۃ اللہ سے بننا شروع ہوئی، اس جگہ سے دھیرے دھیرے مسجد زمین بنتی چلی گئی، اور جب اس وقت میں پانی کے اندر یہ زمین بن رہی تھی تو آپ مکۃ المکرمہ کے اندر دیکھیں گے جگہ جگہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو پہاڑ کا بوجھ رکھ کر زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سنبھالے رکھا، اس کو بیلنسنگ برابر رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے۔ تو وہ سرزمین جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اس کعبے کا جب طواف کرتے تھے مکے کے لوگ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس جسم کے اوپر کپڑا ہے وہ کپڑا پہن کر ہم غلط کام کرتے ہیں، کپڑا گندا میلا ہو جاتا ہے اور بدکاری کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور وہ لباس پہنا ہوا ہم اپنے اوپر رکھ کر کیسے طواف کریں، اس لیے وہ لباس اتار دیتے تھے۔ لباس اتار کر ایک بھی کپڑے کا ٹکڑا جسم پر نہیں ہوتا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ویسا مرد بھی ویسے ہی، عورتیں بھی ویسے ہی کرتے تھے، اور اس کو احترام سمجھتے تھے، یعنی اتنی جہالت ان کے اندر ہو گئی تھی۔ بچوں کا پیدا ہونا معیوب تھا، کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو بیچارے کا سر نیچے ہو جاتا، اب لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے کہ بھئی اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا
جیسے آج بھی ہے بعض پاگل لوگ، احمق قسم کے لوگ ہیں، لڑکی ہو گئی تو بیوی کو غصہ کرتے، بیوی کا کیا اس میں کمال ہے بتائیے؟ پیٹ کے اندر لڑکا یا لڑکی پرورش پا رہی ہے، وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ کسی کو لڑکا دیتے ہیں، کسی کو لڑکی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم ہماری مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی اگر پیدا ہوتی تو وہ عیب سمجھتا تھا، اور عیب سمجھنے کے ساتھ ساتھ بعض ایسے سنگ دل ہوتے تھے، ایسے سخت دل ہوتے تھے، اپنے بچیوں کو لے جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے، درگور کر دیتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سرکار دو عالم، سرور و کون و مکا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آج سے اتنے سال پہلے اگر آپ مجھے مسلمان بناتے، آپ سے میری ملاقات ہو جاتی تو ایک بہت بڑے حادثے سے میں بچ جاتا۔ پوچھا کہ کیا حادثہ؟ تو کہا کہ دیکھیے میں تجارت کے لیے گیا، میری نئی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جب تجارت کرنے کے لیے جب پہنچا تو وہاں زیادہ وقت لگا، کئی سال کے بعد واپس آیا تو جاتے وقت میں میری بیوی امید سے تھی، تو جب واپس آیا تو پوچھا کیا ہوا، گھر میں خوشخبری کیا آئی؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ خوشخبری کہاں، وہ تو ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کر مجھے اس نے بچے کے نہ ہونے کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھا کہ گھر میں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، اور آنے کے بعد میرے پاس بھی گود میں آ جاتی ہے، کبھی میں گود میں لے لیتا ہوں، کبھی میری بیوی کے پاس بھی جاتی ہے، کبھی میری بیوی اس کو ایک لقمہ کھلاتی ہے، میں بھی اس کو ایک لقمہ کھلاتا ہوں، لیکن تھی وہ پڑوس کی بچی، پڑوس سے آ جایا کرتی تھی۔ جب میں بار بار بس بچی کو اپنے گود میں لینے کی وجہ سے ایک انسیت پیدا ہو گئی، اس بچی سے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ جب دستر لگتا تو فوراً اس بچی کو بلا کر اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھا کر کھلاتا۔ جب تک وہ بچی نظر نہ آئے اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا تھا، یہ میری کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو جب دیکھا میری بیگم نے کہ میں بچی کو بہت زیادہ پیار اور لاڑ اور محبت کر رہا ہوں، تو بچی کو جب دیکھا کہ اتنا زیادہ محبت کرنے والا بچی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب میری بیوی نے محسوس کر لیا تو اس وقت میں کہا دیکھو جی تم سفر پہ گئے تھے، اس وقت میں امید سے تھی اور حاملہ تھی، آپ نے کہا تھا کہ کیا ہوا تو میں نے ایسے ہی کہہ کر ٹال دیا تھا، لیکن پڑوس سے جو بچی آتی جاتی ہے نا، جس سے آپ جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کبھی لقمہ آپ اس کے منہ میں دیتے ہیں، کبھی ابو ابو کہہ کر وہ آپ کے منہ میں لقمہ دیتی ہے، کبھی آپ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے، کبھی کندھے پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی کندھے پر بٹھا کر آپ بازار میں لے کر جاتے ہیں اس کو، آپ اتنا پیار اور محبت اس سے کرتے ہیں، یہ کسی اور کی بچی نہیں، یہ آپ ہی کی بچی ہے۔ یہ میں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ شاید آپ اس کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ اپنے انا کا معاملہ نہ بنا لے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اس لیے اس کو نقصان پہنچانے کے اندیشے سے میں نے اس لڑکی کو پڑوس میں دے دیا کہ میں اس کا کھانا پینا سب دے دوں گی، لیکن اپنے گھر میں رکھ لو اس لڑکی کو، اور گھر میں ماشاءاللہ وہ لڑکی رہ رہی ہے، وہ آپ ہی کی اولاد ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے وہ۔ تو وہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں عرض کرتے ہوئے ایک دم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، پھر فرمانے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ایمان نہیں لایا تھا، جب میری بیوی نے قصہ سنایا تو ایک دم سے میرے دل پر اثر ہوا، گویا کہ بجلی گری ہو ایسا اثر ہوا، چنانچہ میں وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا کہ بیگم جب ایسا
ہے تو اس بچی کو میں ٹہلانے کے لیے لے جاتا ہوں، اس کو اچھے سے کپڑے پہناؤ، بچی کو بازار دکھا کے لاتا ہوں، کچھ دلا دوں گا اس کو، کچھ خریدی کرا دوں گا۔ اور یہ کہہ کر میں نے بیوی سے کہا تو بیوی نے خوشی خوشی اچھے کپڑے اس لڑکی کو پہنائے، اور میں ایک طرف خاموشی سے چلا گیا۔ جانے کے بعد ایک مقام پر، دور دراز مقام پر، میں مکے کے جا کر وہاں پر ایک گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد میں گھر میں آیا اور آ کر بیگم سے کہا تھا پہلے ہی، تو بیگم نے بچی کو اچھے کپڑے پہنا دیے، اور بچی بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی، اچھے سے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے۔ اس بچی کو میں نے گود میں اٹھایا، اور وہ بچی کہتی ہے ابو آپ گود میں مت اٹھائیے، میں پیدل چلتی ہوں۔ پیدل چلنے لگی، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی۔ میں سنگ دل باپ، مجھے ذرا بھی اس کی ان اداؤں پر رحم نہیں آیا، چنانچہ میں وہاں سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ بچی بیچ میں پوچھنے لگی کہ ابو کہاں ہے بازار، کہاں ہے وہ جہاں پر آپ مجھے بہت سی چیزیں دلانے کا وعدہ کیے ہیں، کھلونے دلائیں گے آپ اور اچھی چیزیں دلائیں گے، وہ بازار تو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کدھر لے جا رہے ہیں؟ بیٹا ابھی آئے گا، یہ کہتا ہوا میں اس لڑکی کو لے کر گیا۔ لے جانے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ قبر ہے، تو قبر کے اندر اتر کر میں نے اس قبر کو اچھے سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد جیسے ہی میں صاف کر رہا تھا، اس وقت میں میری بیٹی اوپر بیٹھے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی ابو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پر یہ فلاں چیز لگ گئی۔ اپنے نازک ننھے ہاتھوں سے وہ جھاڑ رہی تھی، کپڑے جھٹک رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ میں نے باہر نکل کر بیٹی سے کہا بیٹی اس میں اتر جا۔ جب اترنے نہیں لگی، ڈرنے لگی، تو میں نے بڑے غصے سے اس کو اندر اتارا۔ اتارنے کے بعد دھیرے دھیرے میں بازو سے مٹی ڈالنے لگا۔ وہ کہتی کہ ابو میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، ابو میرے سر پر مٹی گر رہی ہے، ابو میرے پیر پر مٹی گر رہی ہے، ابو میرے گال پر مٹی گر رہی ہے، ابو میرے آنکھ میں گرد و غبار اڑ رہی ہے، ابو یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ ابو میں نے کیا غلطی کی مجھے بتا دیجئے۔ ابو کبھی آج سے میں کچھ نہیں بولوں گی آپ کو، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ یہ ایسے ادائیں اس کے تھی، ایسے بول میٹھے میٹھے بول رہی تھی، لیکن خدا کی قسم میں ایسا سنگ دل ہو چکا تھا، میں برابر مٹی ڈالتا گیا۔ جب مٹی اس کے پیر سے اس کے کمر تک آ گئی، کمر سے اس کے سینے تک آ گئی، سینے سے اس کے کندھوں تک آ گئی، کندھوں سے آنے کے بعد اور اوپر آئی، وہ رونے لگی ابو اب تو معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کبھی بھی آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، آپ کو نہیں ستاؤں گی، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ لیکن میں سنگ دل باپ دھیرے دھیرے مٹی پوری ڈال دیا اور اس کو اس میں دفن کر کے میں آیا۔ گھر میں نہیں گیا، دوستوں کے بیچ میں گیا، جا کر دوستوں سے کہنے لگا کہ میں آج میری بیٹی کو زندہ دفن کر کے آیا۔ یہ کہہ کر بڑے فخریہ انداز میں نے بار بار کہا اور کہہ کر فخر کرتا رہا دوستوں کے بیچ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اگر آپ اس سے چند سال پہلے اگر اسلام کا پیغام مجھ تک پہنچاتے تو میری اس ہیرا جیسی لڑکی اور پیاری سی ننھی سی لڑکی میرے گھر میں زندہ ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسا تھا معاشرہ وہاں پر، لوگ کیسے سنگ دل ہو گئے تھے۔ لڑکیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس سے ہٹ کر رات بھر وہاں پر محفلیں سجتی تھی، شراب گھروں میں بنا کر رکھتے تھے۔ جس گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا زیادہ وہ فخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس اتنی پرانی شراب ہے، تمہارے پاس کتنے قسم کی شراب ہے؟ تو وہ کہتا اتنے قسم کی، تو کہتا میرے پاس اس سے زیادہ اقسام ہے شراب کی، اور شراب کے کئی نام تھے۔ کتابوں میں 300 سے زیادہ نام ملتے ہیں عربی میں کہ فلاں شراب کا نام یہ ہے، فلاں شراب کا نام یہ ہے، فلاں شراب کا نام یہ ہے۔ گویا کہ شراب ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ غلط کام، بدکاری، اس کے جیسے وہاں پر بازار لگتے تھے، باندیوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔
ایسے حالات وہاں پر ہو گئے تھے۔ تو ایسے حالات میں جو نیک لوگ تھے، اسی میں ہر جگہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، جس میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی چند لوگ تھے جو یہ معاشرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے تھے، کہتے تھے کہ کیسا معاشرہ ہو گیا ہے اس وقت میں۔ وہ لوگ کبھی یہ غلط کام نہیں کیے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی غلط کام انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ وہ لوگ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فرما، یہاں کے لوگوں کے لیے رہنمائی کے سامان فرما۔ اور جو لوگ کتاب کے واقف کار تھے، جنہوں نے تورات کو پڑھا تھا، زبور کو، انجیل کو پڑھا تھا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یعنی عرب کے سرزمین میں ایک شخص آنے والا ہے جو نبی ہوگا، رسول ہوگا، اس کے آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ، بعض روایات کے مطابق 9 تاریخ، 9 ربیع الاولیٰ، اور بہرحال جو بھی ہو پیر کا دن طے تھا۔ پیر کا دن، یہ تو بات پکی ہے، اور صبح کا سہانا وقت ہے۔ عام طور پہ لوگ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، صبح کا ماحول اچھا ہوتا ہے، فضا اچھی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور سرکار کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ان کے والد ماجد جو تھے حضرت عبداللہ، کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد وہ بھی جیسو تجارت کے لیے چند مہینوں کے بعد چلے گئے، اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امید سے تھی۔ حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت، بڑے وجیح، اتنا نورانی خوبصورت چہرہ تھا کہ لوگ آفر کرتے تھے ان کو شادی کے لیے۔ اور ایک عرب کی شہزادی نے کہا کہ اے عبداللہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت میں حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے بڑے موجود ہیں، میں جا کر مشورہ کرتا ہوں، مشورہ کر کے آپ کو اطلاع دوں گا۔ چنانچہ اپنے بڑوں سے مشورہ کیا اور آ کر کہا ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت میں وہ لڑکی کیا کہتی ہے، یہ جواب سنیے، اے عبداللہ، میں اچھے خاندان کی ہوں، میں اونچے خاندان کی ہوں، میں ایسی ویسی نہیں، اور بالکل تھرڈ کلاس لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی شوق نہیں ہے مجھے تم سے نکاح کرنے کا۔ میں آپ کی پیشانی پہ ایک نور چمکتا دیکھ رہی تھی، وہ نور کو میں اپنے پیٹ میں لینا چاہتی تھی، اب وہ نور تمہاری پیشانی پر نظر نہیں آ رہا ہے کہا۔ اور چنانچہ وہ نور جو تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نور، وہ حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں منتقل ہو چکا تھا۔ شادی جب حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی تو وہ تجارت کے سفر میں گئے۔ راستے میں جب واپس آنے لگے تو ابوا کے مقام پر جو حضرت عبداللہ کا سسرال تھا یا ننیال تھا، تو وہاں پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ کر آپ چلے جاؤ۔ اب کیسی امید رہتی ہے کہ شوہر تجارت کے لیے گیا، شوہر گیا ہے دبئی کے لیے، شوہر گیا ہے امریکہ کے لیے، شوہر گیا ہے سعودی کمانے کے لیے، جب واپس آئے گا تو میرے لیے ہو سکتا زیور لا لے، ہو سکتا کان کے بالیاں لائے، اچھے سے کپڑے لائے۔ ایک نئی نویلی دلہن کی کیسی کیسی آس ہوتی ہوگی۔ چنانچہ جب مکے کے اندر یہ بات عام ہوئی کہ وہ قافلہ جو چلا تھا وہ قافلہ آ رہا ہے،
جب آ رہا ہے تو سارے کے سارے لوگ منتظر تھے، پتہ نہیں وہ گھوڑے اب پہنچیں گے مکے کو، پتہ نہیں وہ اونٹ پر جو سوار ہو کر مکے کے اندر اب داخل ہوں گے تب داخل ہوں گے، سارے کے سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ بھی بن سور کر اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ کے آنے کے انتظار میں تھی۔ اس زمانے میں باہر نکل کر دیکھتے تھے کہ آئے کیا، چنانچہ لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ وہ قافلہ آ گیا، تو حضرت بی بی آمنہ بھی منتظر تھے کہ میرے شوہر حضرت عبداللہ آئے یا نہیں آئے۔ پہلے تو ان کو اطلاع نہیں کی گئی، بعد میں حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی، اے عبد المطلب تمہارے بیٹے بیمار ہو گئے، اس وجہ سے ان کو علاج کے لیے وہاں پر چھوڑ کر ہم لوگ آئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی اندازہ لگائیے حضرت بی بی آمنہ کے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب تو سردار تھے مکے کے، انہوں نے ایک خاص طور پہ ایک قافلہ وہاں سے حضرت عبداللہ کو لانے کے لیے بھیجا، اور چنانچہ وہ قافلہ جب وہاں تک پہنچا تو اس زمانے میں 8-10 دن لگتے تھے پیدل جانے میں، تو اتنے دن میں جب وہاں پر پہنچے تو ان کو اطلاع ملی بخار زیادہ ہو گیا تھا، طبیعت خراب ہوئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ وہاں پر گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ بی بی آمنہ سے ہم کیا کہیں گے جا کر، وہ تو انتقال کر گئے، نئی نویلی دلہن ہے، دلہے میاں ان کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، یہ کیسا ہم ان کو اطلاع دیں؟ یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور آخر میں آئے مکۃ المکرمہ کو۔ آنے کے بعد پہلے ان کے والد کو اطلاع دی گئی، آہستہ آہستہ تاکہ غم ان کو نہ ہو، چنانچہ کوشش کر کے دھیرے دھیرے ان کو سمجھا بجھا کر وہ اطلاع دی گئی۔ تو بھلا بتاؤ کیسا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا حالت رہی ہوگی کہ چند مہینے رہنے کے بعد سفر پر چلے گئے، جب واپس نہیں آئے ان کی موت کی اطلاع مل گئی۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت بی بی آمنہ اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھے خواب دیکھتی تھی، آپ کو الٹیاں نہیں ہوتے تھے، کوئی پریشانی نہیں۔ حالت حمل میں عورتوں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت بی بی آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر غلاظت بالکل نہیں، کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں تھی۔ جب لڑکا دنیا میں یا لڑکی دنیا میں آتی ہے تو اس کے جسم کو پوچھا جاتا ہے، گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی گندگی نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو لٹایا گیا، تو آپ نے کروٹ لی، کروٹ لے کر آپ سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد پھر سیدھے ہو گئے، گویا کہ آپ دنیا میں آتے ہی اللہ کے دربار میں سجدہ کیا، اور پھر حضرت بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر بی بی دائے حلیمہ آپ کو مستقل دودھ پلاتی رہی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کا دودھ پیے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس زمانے میں ایک ماحول تھا وہاں پر کہ دیہاتوں کو اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ آب و ہوا اچھی ملے، اور وہاں کی زبان بدلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یعنی خلط ملط نہیں تھی، جیسے بڑے شہروں کی زبان آپ دیکھیے، یہاں کا ایک لہجہ وہاں کا ایک لہجہ، 4 قسم کے لوگ آتے ہیں تو ان وہاں کی اصل جو زبان ہے وہ زبان چھپ جاتی ہے، دوسری زبان پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسا نہ ہو، بلکہ فصیح بلیغ اچھی زبان سیکھ سکے یہ بھی خیال ہوتا تھا، اور اس کے پیسے دیے جاتے تھے پالنے کے، پرورش کرنے کے۔ چنانچہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تھے، حضرت دائی حلیمہ تشریف لائی۔ یہ قصہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں کچھ باتیں میں اپنے چھوٹے بھائی عزیزم مولوی حافظ محمد احمد صاحب سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق
عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سن 1990 کی بات ہے اور سن 1977 87 اور 88 میں یہ بستی آباد ہوئی NTR نگر۔ اس زمانے میں ہم لوگ آئے اور آ کر یہاں پر سارے لوگ جھوپڑی وغیرہ ڈال رہے تھے، ہم بھی یہاں پر جھوپڑی ڈالے، یہاں پر رہنے لگے۔ وہ پڑھنے کے لیے ہردوئی گئے تھے اور وہاں پر پڑھتے تھے، اور میرے والد کا انتقال ہونے کی وجہ سے میں بھی تعلیم چھوڑ کر آ گیا۔ باندھا ہتھورا میں قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کے پاس پڑھا کرتا تھا میں۔ پھر وہاں سے مجھے بلا لیا گیا اور یہ پڑھتے تھے ہردوئی میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ تو میں آیا 11 دن کے بعد، اب یہ آئے کئی مہینوں کے بعد۔ والد صاحب کے جنازے میں ہم لوگ نہیں شریک رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر آنے کے بعد ان کو میں پڑھائی کے لیے بھیجا، لیکن جو مقدر میں تھا وہ برابر پڑھ نہیں سکے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد یہ مکان یہاں پر ہم لوگ لیے تھے، اسی میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر جب 13 مئی 1990 عیسوی کو اتوار کا دن تھا، 9:30 اور 10 بجے کے درمیان کا موقع تھا۔ اس وقت میں مسجد مصطفیٰ میں میں خود ہی دعا کیا، دعا کر کے اس طرح سے اس مدرسے کا آغاز ہوا، اشاعت العلوم کا۔ تو مولوی محمد احمد صاحب پہلے استاد اس کے، اور پھر جہانگیر صاحب جو مسجد مصطفیٰ میں ہیں وہ پہلے استاد، 2 استاد اور 2 بچے۔ اس طرح سے چند مہینے وہاں مدرسہ چلا۔ مدرسہ چلنے کے بعد پھر وہاں سے دوسری جگہ یہاں پر منتقل ہوا، یا کونے کا جو پلار تھا اس میں، پھر یہ جو بڑی باؤنڈری تھی وہاں پر چند دن چلا۔ پھر اس کے بعد مدرسے کے لیے زمین خریدی گئی، ادھر 200 گز کی زمین خریدی گئی۔ میرا مکان پیچھے تھا، یہ زمین تو بعد میں خریدی گئی، یہ بھی بعد میں خریدی گئی۔ دھیرے دھیرے جیسا حالات بنتے گئے ویسے ہم لوگ خریدتے گئے۔ تو اس وقت سے لے کر یہ برابر مدرسے کی خدمت انجام دیتے رہے، اور مدرسے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ شروع کے استاد رہے۔ اور مدرسے پہ جو بچے رہتے تھے، اگر میں کبھی سفر پہ جاتا، کہیں جاتا، تو مکمل وہ مدرسے میں آتے جاتے رہتے تھے اور مکمل دیکھ بھال کرتے تھے، اور کوئی بات ہوتی تو بڑی بات مجھ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک مدرسہ چلانا معمولی کام نہیں ہے، آدمی کا ذہن پورا ادھر متوجہ رہتا ہے۔ باہر اگر ہے تو پتہ نہیں مدرسے میں کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہے، نہیں بتا سکتے۔ کوئی بچہ بیمار ہے تو ذہن پورا ادھر رہتا ہے، اور کوئی بھی حالات آ سکتے ہیں، اس لیے آدمی چوکنا رہتا ہے۔ چنانچہ میں ان کو ذمہ دار بنا کر جاتا تھا، وہ رہتے تھے۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ ہمارا تقریباً مدرسہ شروع ہو کر 33 سال ہو گئے، 32-33 سال۔ یہ مدرسہ ہم کو زیادہ تر تو مسائل سے گزرنا پڑا، اور یہ تعمیرات میں ہم تھوڑا سا وقت لگائے، اور دور ہونے کی وجہ سے کوئی ذرائع آمدنی ہمارے پاس نہیں، بس چھوٹا چھوٹا چندہ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہی ہم لوگ کرتے رہے۔ اور ہمارے بھائی احمد صاحب بھی اس سلسلے میں مسلسل کوشش کرتے تھے، اور رات دن وہ اسی فکر میں رہتے تھے۔ کبھی کوئی چیز میں بھول جاتا تو مجھے یاد دلاتے تھے کہ فلاں کام یہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے۔ تو ایک لمبا عرصہ مدرسے کے ساتھ وہ گزارے ہیں، اور صحت کی خرابی جو ہوئی ان کی، آج سے تقریباً 6 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہوتا ہے کہ میرے والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے چند مہینوں کے بعد جب چیک اپ کرائے تو ان کو مرض جو لاحق تھا، وہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمہیں یہ بیماری ہے۔ چنانچہ اس وقت سے وہ بہرحال مکمل کام پہ نہیں لگے رہے، اور مسلسل بیماری ہی رہے۔ شروع میں تو ہمت سے رہے، تقریباً 6.5 سال برابر اس بیماری کا مقابلہ کیا، اور بڑی جستجو ان کی۔
اور اپنے حساب سے کئی جگہ نائب مطلب مسجد ونستلی پورم میں بھی نائب امام رہے، میں نہیں رہتا تو یا نمازیں پڑھاتے تھے یا اذان وغیرہ دیتے تھے، اور درجہ باقاعدہ درجہ سنبھالتے تھے اس زمانے میں، اور وہ ہر فیلڈ میں فٹ ہوتے تھے، اس اعتبار سے ہم ان سے مختلف کام بھی لیتے رہتے تھے، اور کبھی کوئی چیز لانا ہو تو جا کے لاتے تھے، بڑے اچھے انداز میں کام کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مدرسے کے مدرس بھی رہے، انہوں مدرسے کے ہر طرح سے ذمہ دار رہے انہوں۔ اس کے علاوہ جمعیت العلماء ہند ضلع رنگا ریڈی کے خازن رہے ایک زمانے تک، اور پھر جب ان کی صحت ساتھ نہیں دینے لگی تو ان کو نائب صدر بنایا گیا، نائب صدر بھی رہے، اور آخر تک بھی وہ اس کے ممبر رہے جمعیت العلماء ہند ضلع رنگا ریڈی کے۔ اور اس سے ہٹ کر ادھر سائی نگر ایک جگہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، جہاں پر آگ لگی تھی اس سے پہلے، تو وہاں پر ان کو امام مقرر کیا گیا تھا، تو وہ چاہے گرمی ہو سردی ہو برسات ہو وہاں جا کر اس مسجد کو آباد کیے۔ وہ آج وہ مسجد آباد ہے ان کی وجہ سے، اگر وہ نہیں جاتے تو مشکل تھا وہ آباد رہنا۔ وہاں کے لوگ تو مسجد ہی ختم کرنا چاہتے تھے، غیر نہیں، اپنے ہی لوگ۔ وہ حالات وہاں پر تھے اس زمانے میں۔ اس سے ہٹ کر انہوں نے وہ قطب شاہی مسجد کے لیے بھی کوششیں کی، پھر اس سے ہٹ کر بلال مسجد میں تو باقاعدہ یہاں سے لائن لگا کر جا کر نماز پڑھا کے آتے تھے۔ وہ اس زمانے میں ذمہ دار تھے، یہ راستے میں مکانات وغیرہ نہیں تھے، تو یہاں مدرسے سے بچے نکلتے تھے، لائن بنا کر مسجد کو جاتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے مدرسے کے استاد، پھر آتے تھے۔ آج تو خیر امام وغیرہ وہاں پر ہے، اس زمانے میں کوئی امام نہیں، ہمارے مدرسے کے استاد امام، بس ختم، بچے امام، بچے اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ وہ اوپر شڈ بھی نہیں تھا، شڈ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا، میں ہمارے جہانگیر صاحب دونوں اس زمانے میں ڈالے تھے چھت۔ اور اس زمانے میں بھی اللہ رحم کرے ہمارے لوگوں پر، پولیس میں اطلاع دی ہے کہ بھئی مقصود صاحب جا کے وہاں اس پہ ڈھالیاں ڈال رہے، پولیس مجھے پکڑنے کے لیے آئی۔ مسجد آباد کرنے جا رہے تو ہمارے لوگوں کو برداشت نہیں ہے، دوسروں کو کیا بولتے بولیے آپ۔ اب اس کے بعد جب میں کھانے کے لیے آیا تو کھانے سے کھا کے واپس گیا تو دیکھا کہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے لوگوں کو بھیجایا کہ بھئی ذرا معلوم کر کے آؤ پولیس کیوں بیٹھی ہے، تو بولے کہ پہلے جیسا تھا ویسے ہی رکھنا، اس پہ کچھ نہیں ڈال سکتے، یہ ہم کو آرڈر ملا ہے، اگر کوئی آئے تو گرفتار کرو۔ تو ہم اس کے بعد نہیں گئے، کئی زمانے تک اس کے اوپر وہ ٹاٹ کے وہ اس پہ تڑکے وغیرہ جو تھے نا، ٹٹیاں لگی ہوئی تھی اس مسجد کے اوپر زمانے تک، پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا پھر گر گئے، پھر وہ اس کو آباد کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ میں نے ایک میٹنگ بٹھائی تھی اس زمانے کی، لمبی داستان ہے اس کی، عمر بھی ہماری کوئی زیادہ نہیں تھی، 17-18 سال کی عمر تھی، 19 سال کی عمر۔ اس زمانے میں مدرسہ قائم کیے، اصل میں ہم کو رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں زمین لیے تھے، جھوپڑی ڈالے تھے اس زمانے میں، پرانے لوگ جانتے ہیں، سیگل سے آتے تھے ہم، اور ہمارے بھائی بھی جو سب مستقل سیگل سے بہت محنت کیے اور انت تک محنت کیے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو کام ملا کرتے گئے، جو کام ملا کرے، جہاں ملا وہاں کرے اور کر کے آگے بڑھا وہ بیچارہ۔ اور وہ منگل کی شام میں صبح میں ہم لوگ جہاں سے جھنڈا ونڈا چڑھائے 15 اگست کا، پھر گئے اسرا ہاسپٹل، وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا کنڈیشن سیریس ہے، ان کو نمس منتقل کرو، چنانچہ وہ لکھا کر نمس منتقل کرنے کے لیے ان کو میں گاڑی میں بٹھا کے کر کے یہاں پر آیا، کیونکہ دن تمام ہم جھنڈے کے چکر میں ادھر ادھر تھک گئے تھے، تو میں سوچا کہ بھئی یہاں آ جاؤں گا۔ آنے کے بعد پھر اطلاع ملی ذرا طبیعت سیریس ہے، تو یہاں سے ہم لوگ لے کے مطلب جا رہے تھے، تو پھر اطلاع آئی کہ ختم ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال پھر وہاں سے لائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ دین سے وابستہ رہے، شروع سے دینی خدمت میں لگے رہے، اور کئی بچے ان کے شاگرد رہے، بار بار بچے ان کے شاگرد آ کے بھی ملتے رہے، مسلسل ملتے تھے ان سے، مل صاحب آپ پڑھانے سمے پڑھا، مل صاحب نہیں تو میرے کو کیا معلوم، آپ ابتدائی جو تختیاں ہیں اور قرآن شریف کے ابتدائی پارے آپ پڑھائے ہمارے کو، یہ بول کے وہ ذخیرِ آخرت ہوگا ان کے انشاءاللہ۔ بچے ہیں، بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ایک کوشش ان کی ہوتی تھی کہ بھئی
مدرسہ ترقی کرے، آگے بڑھے، یہ کوشش رہتی تھی۔ میں کبھی کچھ بھولتا تو بھی یاد دلاتے تھے فلاں آدمی فلاں چیز بولے تھے، وہاں جانا ہے ہمارے کو۔ اور وہ اپنے طور پہ بھی بقرعید کے موقع پہ باقاعدہ میرے ساتھ رہتے تھے۔ جب تک ہم قربانی کا نظم یہاں پر رکھے، یہاں پر سب کو معلوم ہے کہ کتنے جانور کرتے تھے، اس وقت مسلسل میرے ساتھ رہتے تھے۔ چرم کے لیے پتہ نہیں جہاں نما کہاں، باغ جہاں آرا کدھر ہے، بنجر آئل کدھر ہے۔ اس زمانے میں سائیکل پہ ایک ایک چرم لاتے تھے۔ یہ مدرسہ ایسے ہی نہیں بڑا، انٹیار نگر سے کتنا چندہ ہوتا تھا ہمارے کو معلوم ہے۔ اچھا انٹیار نگر والے دیں گے بھی کیسا، یہ خود جزماش جھوپڑیاں ڈالے ہوئے، صبح سے شام تک کمانا تو حلق بھگنا، ان کی یہ کیفیت تھی ان کی۔ تو اس لیے ادھر سے ادھر سے کوشش کر کے لاتے تھے، اور الحمدللہ آج وہ کیفیت نہیں ہے انٹیار نگر کی۔ آج میں تو سمجھتا ہوں، میں اپنے دل کو اس بات کا اطمینان کر لیتا ہوں کہہ کر، یہ مدرسے کی برکت سے ہمارے بستی کے حالات درست ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس وجہ سے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں کی غربت دور ہوتی ہے، وہاں سے غربت دور ہوتی ہے، وہاں اللہ کا خیر اترتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکتیں رحمتیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہ مدرسہ بھی کیوں شروع کرا، وہ واقعہ بھی سن لیجیے، اب بات پہ سے بات آئی۔ یہاں ایک صاحب تھے تقی صاحب بول کے، مرحوم، اللہ مغفرت فرمائے ان کی۔ تو وہ ایک مرتبہ میں آیا، سائیکل پہ آیا تو وہاں پہ بولے حافظ صاحب ہماری بستی کا حال معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم۔ کیا ہوا؟ بولے کہ ایک رکشے والا آدمی تھا، وہ رکشے والا آدمی اپنے گھر میں بیوی کی طبیعت خراب ہوئی تو دواخانے کو نہیں لے گیا، ڈیلیوری کا مسئلہ تھا۔ تو بولے کیا ہوا پھر؟ تو بولے کہ وہ گھر میں رکھا کافی دیر تک، اور اس کے بعد جب لوگوں کے بولنے کے بعد دواخانے کو لے کے گیا تو پیٹ کے اندر بچہ مر گیا، اور دواخانے کو لے جانے کے بعد ڈاکٹر بولے جچہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر واپس لانے کے بعد گھر میں رکھے رہے، اور کافی دیر ہو گئی، کوئی فکر نہیں ہے دفنانے کی، کفنانے کی، نہلانے کی۔ تو ہم لوگ گئے جا کے بولے میری لاش ہے جی، میں کچھ بھی کرتا ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے جاؤ، بول کے ہم لوگوں کو بھیجا دیا۔ پھر دیکھے پھر کچھ ہلچل نہیں ہے، تو ہم لوگ آپس میں جمع ہو کے چندہ وغیرہ کر کے باہر سے لوگوں کو بلا کے غسل دلائے، غصہ کرے جا کے پہلے تو اس کو غصہ کر کے غسل دلا کے جب اس زمانے میں ڈولا نہیں تھا، ڈولا لانے کے لیے علی نگر جا کے ڈولا لائے، اور پھر اس کے بعد قبرستان نہیں تھا یہاں پر انٹیار نگر کے اندر، تو قبرستان نہ ہونے کی وجہ سے وہ علمی نگر کے آگے وہ رائٹ پہ اندر گلیوں میں قبرستان ہے، یہ وہ قبرستان کو لے کے گئے۔ جب لوگ زیادہ نہیں ملے، گرما کا زمانہ تھا، گرمی شدید تھی، 15-20 آدمی مل کے لے گئے، لیا کہ وہاں پر کوئی سواری کا انتظام نہیں، رکھتے ہوئے ڈولا بیچ میں رکھ کے سانس لیتے ہوئے لے کے گئے، لے جا کے وہ دفنانے کے لیے پہنچے تو قبر کھودی ہوئی نہیں تھی۔ جب قبر کھودی ہوئی نہیں تھی تو قبر کو کھودا گیا، کھودنے کے بعد پھر اسے دفنا کے کر کے واپس آئے تو حافظ صاحب کیا بولوں، آج کوئی بھی اپنی ڈیوٹی کو نہیں گیا، پورے کے پورے گھروں میں اتنا تھک گئے بولے۔ تو جب میرے دل میں خیال آیا کہ میں اشرف العلوم میں حفظ پڑھا رہا ہوں صدر مدرس کی حیثیت سے، تو مجھے یہاں پر مدرسہ کھولنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، یہ سوچ کر الحمدللہ اس زمانے میں 13 مئی 1990 کو اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ مدرسہ اس زمانے میں شروع ہوا، حالات کو دیکھ کر، حالات کے اس پس منظر میں اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد لوگ بہت آفر دیے میرے کو، وہاں کے چلاؤ ہم زمین دیتے، وہاں کے چلاؤ وہ دیتے۔ تو ہمارے استاد مجھ سے بولے کہ دیکھو بیٹا، جہاں پر کام ہے کام کی جگہ پہ کام کرتے رہو، اور آفر دینے والے تو دیتے ہیں لیکن وہاں جا کے کرو گے کیا؟ زمین کا نام مدرسہ نہیں ہے، پڑھنے کا نام مدرسہ ہے، اور حالات تو آتے ہیں، تکالیف تو آتی ہیں، اس کو جھیلتے رہو۔ اور حالات بہت آئے میرے اوپر بھی ماشاءاللہ، اور غیروں کی طرف سے نہیں، اپنوں کی طرف سے، خیروں کی طرف سے نہیں۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کے حالات لانے کی وجہ سے ہی میں مضبوط ہوا ہوں گا، کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو قیامت تک کے لیے قبول فرمائے، اس کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، آمین بولیے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تقریباً 150 سے زیادہ بچے، 200 کے قریب بچے یہاں حافظ قرآن بنے،
رمضان میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہاں کہاں تراویحیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر خواتین میں، پھر یہاں پہ تراویح ہوتی ہے، کافی بچے کئی مسجدوں میں امامت کر رہے، کئی گاؤں بڑے بڑے گاؤں میں بڑی بڑی مسجدوں میں امامت کر رہے۔ ایک جگہ ایک مسجد میں جا کے دیکھا تو کافی بڑی مسجد ہے، مسجد میں نماز پڑھ کے میں سلام پھیر کے بازو سنت پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے، بڑی داڑھی وڑی ہے ان کی، اور بیٹھے تو میں دیکھا تو سلام کر کے آگے بڑھے، دیکھے تو کیا ہے وہ بچہ ہمارے پاس پڑھا ہوا بچہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے بچے آئے آگے پڑھے، تقریباً 4,500 5,000 کے لگ بھگ ہمارے پاس داخلے ہوئے اب تک ماشاءاللہ سے۔ اب اگر ایک حرف بھی پڑھ کے گیا تو ہمارا مقصد کامیاب ہے، الف با سے یا تک بھی پڑھ کے گیا تو ہمارا مقصد کامیاب ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں یاد آئی مجھے ہماری بھائی سے متعلق، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دعا فرمائیے کہ حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کچھ موقع ملے تو کبھی کچھ پڑھ کے ایصال ثواب بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ اصول کلم ہے۔